محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 سالہ نعمان ہر روز ماں سے اس کے ساتھ کمرے میں سونے کی ضد کرتا تھا، مگر اس کی ماں اسے اپنے ساتھ سلانے کی بجائے الگ کمرے میں سلاتی تھی۔ ایک روز نعمان آدھی رات کو ڈر کر اٹھ بیٹھا، فوراً ماں کے کمرے کی طرف گیا، مگر کھلے دروازے میں رک کر سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ اس کی ماں کسی مرد کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ اس کا باپ تو نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ چند دن کے بعد جب فیکٹری میں کام کرتے ہوئے اس کا باپ جان سے چلا گیا تو اس کے باپ کی لاش کے ساتھ جو شخص آیا اسے دیکھ کر نعمان چونک گیا، کیونکہ یہ بھی تو وہی شخص تھا جو میں خاموشی سے اماں کو دیکھ رہا تھا، جو بلا وجہ ابا سے الجھ رہی تھی۔ بات محض اتنی تھی کہ ابا فیکٹری جا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نعمان اب بڑا ہو چکا ہے، وہ اکیلے مدرسے جا سکتا ہے، لیکن اماں کی ایک ضد تھی کہ اس کو آپ خود چھوڑیں، یہ ابھی چھوٹا ہے۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے؟ جبکہ ابا غصے سے بولے، کیا ہو گیا ہے شائستہ تمہیں؟ کچھ دنوں سے تم عجیب حرکتیں کر رہی ہو، کوئی بات ہے دل میں تو مجھ سے شیئر کر لو، اندر ہی اندر گھٹ کیوں رہی ہو؟ جبکہ اماں فوراً سے بولی، میں جتنا آپ سے کہہ رہی ہوں اتنا ہی آپ سمجھیں گے، ابھی یہ صرف 10 سال کا ہے۔ لوگ بچوں کو اتنی آسانی سے اغوا کر لیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہماری صرف ایک اولاد ہے، کامران آپ اسے لے کر جائیں۔ جبکہ ابا اب مجھے دیکھنے لگے تھے۔ چند لمحے تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی، اور پھر ابا کھڑے ہوتے ہوئے بولے، ہم دونوں کا راستہ الگ ہوتا ہے، اب بلا وجہ مجھے پورا راستہ گھومنا پڑے گا۔ خیر اب جلدی سے نعمان تم تیار ہو جاؤ، میں لے کر چلتا ہوں۔ تمہاری ماں تو آج جان کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گی۔ ابا کی بات سن کر میں فوراً سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اپنا سفید کرتا پجامہ پہن کر میں باہر آیا تو اماں بھی برقع پہن کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم سیدھا اپنی نانی کی طرف چلے جانا، میں ذرا کام سے بازار جا رہی ہوں، تمہارے ابا باہر ہی کھڑے ہیں، چلے جاؤ۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ میں باہر آیا تو ابا میرا ہاتھ تھام کر بولے، پتہ نہیں تمہاری ماں کو آئے دن کون سا دورہ پڑتا رہتا ہے، اس عورت نے تو زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، اب بلا وجہ تمہارے لیے مجھے پورا راستہ گھومنا پڑے گا، حالانکہ کتنے بچے جا رہے ہوتے ہیں۔ ابا کی بات درست تھی، وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، جہاں پر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ معنی رکھا جاتا تھا۔ ایک چھٹی پر ان کے پیسے کاٹ لیے جاتے تھے، اور لیٹ ہونے پر بھی ان کی سیلری سے پیسے کم ہو جاتے تھے۔ جو صرف مہینے کا 10,000 ہی کماتے ہو، ان کے لیے 100 یا 500 بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم جلدی جلدی قدم بڑھانے لگے۔ مختصر مسافت طے کر کے میرا مدرسہ آ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، احتیاط سے، چھٹی کے بعد نانی کی طرف جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ تمہاری ماں کہیں نہ کہیں ٹھیک بھی بول رہی ہے، آج کل کے زمانے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے اغوا کیا جا رہا ہے جیسے کوئی جانور ہو۔ جبکہ میں ابا کو اللہ حافظ بول کر مدرسے کے اندر چلا گیا تھا۔ پورا وقت میں نے اپنا ناظرہ پڑھنے میں ہی گزارا تھا۔ میں زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کسی بھی شخص سے زیادہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابھی میں سبق سنا کر آیا ہی تھا جب ایک لڑکا میرے برابر میں آ کر بیٹھا۔ یہ ہمارے مدرسے کا سب سے شرارتی بچہ تھا، جس سے میں ہمیشہ فاصلہ قائم رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آج تمہارے ابو آئے تھے تمہیں چھوڑنے، میں نے دیکھا تھا۔ جبکہ میں بنا کوئی بات کیے اپنا کل کا سبق دیکھنے لگ گیا تھا، جب اچانک وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، وہ بھی تمہاری ماں کے بارے میں۔ میں اس کی بات سن کر یکدم مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں اس کی طرف دیکھتا، اسی پل قاری صاحب نے ہماری طرف اپنا رومال پھینکا تھا اور سخت لہجے میں بولے، سبق سنا دینا کا مطلب باتیں کرنا نہیں ہوتا،
کل کا سبق دہراؤ، آج تمہاری 2 غلطیاں آئی ہیں۔ نعمان: کل ایک بھی غلطی نہیں آنی چاہیے۔ جبکہ میں اس لڑکے پر ایک نظر ڈال کر دوبارہ سبق کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی بات سے میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میری ماں کا ذکر اس کی زبان پر کیوں آیا تھا؟ آخر اسے مجھے کون سی بات بتانی تھی؟ یہ بات میرے ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ تقریباً 4 بجے مدرسے سے چھٹی ملی اور میں سیدھا نانی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی میں گلی موڑتا، اسی پل کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے مکتب کا وہی ساتھی میرے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا: تمہارے لیے میں اپنا راستہ بدل کر آیا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے اب یہاں سے جب میں گھوم کر جاؤں گا تو مجھے پورے 10 منٹ لگ جائیں گے، مگر تم میرے مدرسے کے ساتھی ہو، تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں بتانا مجھ پر لازم ہے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا: کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ اور کتنی بری بات ہے، کسی کی ماں کا نام بھی زبان پر نہیں لانا چاہیے، اور شرارت اور مذاق میں بھی۔ میں بے حد معصومیت سے بولا تھا، اس بات سے بے خبر کہ جو بات یہ لڑکا مجھے بتانے والا ہے، یہ چیز میرے ذہن پر کتنی اثر انداز ہونے والی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا: تمہاری ماں کا ذکر میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا، دیکھو حقیقت ہے اسی لیے بول رہا ہوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ جبکہ میں اپنے قدم آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا: تم بلا وجہ کی بات کر کے مجھے پریشان کر رہے ہو۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو کل میں قاری صاحب سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ تم بہت زیادہ شرارتی ہو، سب کو تنگ کرتے ہو۔ اب بھی تم کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ کہنے کو میں 10 سال کا تھا صرف، لیکن میری ماں نے میری تربیت اتنے طریقے سے کی تھی کہ میرے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی غلط بات نہیں آتی تھی، اور مجھے تمام رشتوں کا ادب بھی تھا۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا: کبھی تمہیں تمہاری ماں مشکوک لگے تو میرے گھر آ جانا، کچھ باتیں مجھے تمہاری ماں کے حوالے سے پتہ ہیں، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، لیکن ہاں بدلے میں تم سے آئس کریم کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ چلا گیا تھا، جبکہ میں بھی سر جھٹک کر اپنی نانی کے گھر روانہ ہو گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی میری مامی اور ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، جنہوں نے دیکھتے ہی مجھے ناک منہ بنا لیا تھا۔ نہ جانے ان دونوں کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا، جب بھی مجھے دیکھتے تھے ایسے ہی برتاؤ کرتے تھے۔ جبکہ میں انہیں نظر انداز کیے اپنی نانی کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سامنے ہی بیٹھی وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی تھی اور مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ جبکہ میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا: امی نے کہا تھا کہ وہ ضروری کام سے بازار جا رہی ہیں اور میں یہاں آ جاؤں۔ میرا یہ کہنے کی دیر تھی کہ نانی کے چہرے کی رنگت ہی اڑ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی: کیا وہ اکیلی گئی ہے یا کسی کے ساتھ؟ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا: مجھے تو بابا جان مدرسے چھوڑنے چلے گئے تھے، امی پیچھے سے گئی تھی، کہہ رہی تھی تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ نانی آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً سے بکھلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور امی کا فوراً سے موبائل فون پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا: نانی کیوں فون کر رہی ہیں؟ آنے والی ہوں گی، وہ انہیں پریشان نہیں کریں۔ مارکیٹ میں موبائل فون نکالنا محفوظ نہیں ہوتا، کوئی بھی چوری کر سکتا ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی: کتنی معصوم ہو تم، لیکن اس فرعون عورت کو صرف پیسوں کا لالچ ہے، ایک دن یہ اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کرے گی۔ میں اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ کہتے ہی انہوں نے امی کو فون لگا دیا تھا، جبکہ ان کی ٹوٹی پھوٹی باتیں مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد فون ریسیو ہوا تھا۔ امی دوسری طرف سے کچھ کہتی اس سے پہلے ہی نانی دھاڑتے ہوئے بولی: میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرو گی، مگر تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ فوراً سے پہلے گھر آ جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ تمہاری شادی
میں نے اس لیے کروائی تھی کہ تم اس طرح سے منہ کالا کرواؤ۔ تمہارا ایک 10 سال کا معصوم بچہ ہے، ایک شوہر ہے، کتنی خوشحال فیملی ہے، تم کیوں اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ دوسری طرف سے امی نے کچھ بولا تھا جب نانی جھنجھلا کر بولی، مجھے تمہاری صفائیاں نہیں سننی، بنا پیسوں کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جس زندگی میں سکون ہی نہیں، اس زندگی میں پیسوں سے تم کیا حاصل کرو گی؟ تم گھر آ رہی ہو یا پھر میں تمہارے شوہر کو فون کر کے تمہارے کالے کرتوتوں کا بتاؤں؟ جبکہ اب دوسری طرف سے دوبارہ کچھ کہا گیا تھا اور پھر نانی ٹھیک ہے بول کر فون رکھ چکی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، اپنی ماں پر نظر رکھا کرو، جب کہیں جا رہی ہو تو لازمی تم اس کے پیچھے لگو کہ امی مجھے بھی ساتھ لے کر جائے۔ اس لڑکی نے مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، بلا وجہ تمہارا باپ اتنا بھروسہ کرتا ہے، یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ ان کی باتیں بہت زیادہ سخت تھی۔ میں نانی کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نانی آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ ان کی ہر بات میں میرے سر سے گزرے رہی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں نہیں پتہ، جب حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ تمہاری ماں نے سب کو روڈ پر کھڑا کرنے کا سوچ لیا ہے، آج آنے دو اسے، اگر اس کا دماغ میں نے درست نہیں کیا تو میرا نام شگفتہ بیگم نہیں۔ وہ کافی غم و غصے میں لگ رہی تھی، ورنہ عموماً جب بھی میں ان کے گھر آتا تھا اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بناتی تھی، مگر آج تو انہوں نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے منہ بند کیے اب بیٹھ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مٹھیاں بھی بھینچتی چلی جا رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انتہا کے غصے پر پہنچی ہوئی ہے۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اماں ہڑبڑائی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ وہ اندر آئی ہی تھی کہ جب نانی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ایک زوردار تھپڑ امی کے منہ پر رسید کر دیا تھا، جبکہ میں فوراً اپنی جگہ سے گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ نانی اس طرح امی پر ہاتھ اٹھائیں گی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، میں نے اس دن کے لیے تمہاری شادی ایک عزت دار گھرانے میں کی تھی کہ تم ہمیں اس طرح سے رسوا کرو گی؟ تم کیا سوچ کر یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے اختتام ان سب چیزوں کا بہت برا ہونے والا ہے۔ جبکہ میری امی روتے ہوئے بولی، تو کیوں کہ آپ نے میری شادی ایک ایسے انسان سے جو مجھے صرف 2 وقت کی روٹی دے سکتا تھا؟ آپ کو ایک دفعہ احساس نہیں ہوا کہ میں کیا سوچتی ہوں، کیا کرنا چاہتی ہوں؟ آپ نے سب تباہ کر دیا۔ امی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اب جب میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتی ہوں تب بھی آپ کو مسئلہ ہے۔ آپ نے مجھے کیوں فون کیا ہے اور اس طرح کی باتیں؟ آپ کا دماغ زیادہ چلنے لگ گیا ہے۔ اب میرا بیٹا بھی یہاں نہیں آئے گا اور نہ ہی میں یہاں پر آؤں گی، چلو نعمان یہاں سے۔ جبکہ ان کی امی فوراً ہی ان کا ہاتھ تھام چکی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اس طرح سے چیخ کر کسی اور کو دبانا، میں تمہارے سامنے دبنے والی ہرگز نہیں ہوں۔ تم آج کہیں بھی نہیں جاؤ گی، تمہارا بھائی آئے گا، ہم سب مل بیٹھ کر تمہارے اس رویے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ میں تمہیں اس طرح سے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ تمہارا ایک بیٹا ہے، تمہیں تو اس کا بھی خیال نہیں۔ جبکہ میری امی زبردستی مجھے تھام کر بولی، میرے معاملات سے آپ اور آپ کا بیٹا دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ جب آپ دونوں میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو میری زندگی میں دخل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو بھی کروں یہ میرا اور میرے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ یہ کہتے ہی امی زبردستی مجھے نانی کے گھر سے لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ نانی پیچھے تک آئی تھی، وہ بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی کہ تم نہیں جاؤ گی، رکو، مگر اماں نہیں رکی تھی۔ راستے میں انہوں نے مجھے 2 تھپڑ لگا دیے تھے اور آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، کیا ضرورت تھی؟
نانی کو یہ کہنے کی کہ میں ایک ضروری کام سے گئی ہوں۔ صرف اتنا کہہ دیتے کہ امی مارکیٹ گئی ہیں، مگر نہیں، تمہیں تو بکواس کرنے کی کچھ زیادہ ہی عادت ہو گئی ہے، آج تم چلو، اگر آج میں نے تمہارا دماغ درست نہیں کیا تو میں بھی تمہاری ماں نہیں۔ یہ سمجھتی کیا ہے، ان کے منہ میں جو آئے گا کہتی چلی جائیں گی، میری زندگی ہے، میرا دل جو چاہے گا میں کروں گی۔ ان کو اپنی زندگی کے ساتھ کبھی بھی کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ انہوں نے جو کرنا تھا یہ کر چکی ہیں۔ میری شادی جب کی جا رہی تھی میں نے کتنا سمجھایا تھا کہ مجھے نہیں کرنی کسی غریب سے شادی، مگر انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی، الٹا مجھے ہی سمجھا دیا تھا کہ اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں، پیسوں سے ہمیں کیا لینا دینا، آدمی اچھا ہونا چاہیے۔ جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا تو کیا آدمی کو کھاؤں گی؟ امی کی باتیں میرے سر سے گزر رہی تھی، مجھے تو اس بات کی فکر لگ گئی تھی کہ اب گھر جا کر مجھے مار لگے گی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ گھر پر تو ایک اور نیا تماشا ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ ابھی ہم گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ جب اچانک گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ امی جان مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، سیدھا اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے ہی باہر کتنا ہی شور شرابہ کیوں نہ ہو رہا ہو، اب جاؤ اندر، جب تک میں نہ بلاؤں نہ آنا۔ ان کی آنکھیں دکھانے پر میں فوراً کمرے کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا امی پر نظر رکھ کر مار کھانے کا۔ ابھی میں کمرے کے اندر آیا ہی تھا جب گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ شاید ہمارے گھر کوئی آیا تھا، مگر کون، اس بات کی خبر بالکل بھی نہیں تھی۔ اچانک ہی باہر مجھے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ مجھے امی جان کی اب فکر ستانے لگ گئی تھی۔ میں بھاگ کر دروازے کے قریب چلا آیا تھا، لیکن امی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں اپنی جگہ پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ اب باہر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آواز آ رہی تھی، ماحول میں سکوت چھا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر ہی بیٹھ گیا تھا، شاید کوئی آدمی تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ ہمارے گھر میں آدمی اور امی اس طرح سے اس آدمی سے مل کیوں رہی ہیں؟ ایک بار پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کہنے کو میں 10 سال کا تھا، لیکن باہر میرے گھر کی ایک عورت تھی اور مجھ پر لازم تھا کہ میں ان کی حفاظت کروں اگر وہ مصیبت میں ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جب اچانک امی کی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی، نعمان، میں نے منع کیا ہے نا، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کمرے کے اندر رہو۔ ان کی ہدایت پر میرے ہاتھ فوراً ہی تھم سے گئے تھے، یعنی امی محفوظ تھی، ٹینشن کی بات نہیں تھی۔ اس لیے میں واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا خاموشی سے، اور اب سکول کا ہوم ورک نکال کر کام کرنے لگا تھا۔ آج ٹیوشن کی بھی چھٹی ہو گئی تھی، ورنہ اس وقت میں ٹیوشن کلاس میں ہوتا تھا۔ مجھے نانی کی طرف سے حیرانگی ہو رہی تھی۔ نانی امی سے بہت پیار کرتی تھی، ہمارے چلے جانے پر بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، لیکن مجھے آج جس طرح سے انہوں نے رویہ اختیار کیا تھا مجھے بہت زیادہ ٹھیس پہنچی۔ کیا انہیں میرا آنا مامی اور ان کے بیٹے کی طرح برا لگا تھا؟ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں میں نمی چمکنے لگی اور میں خاموشی سے کتابوں کی ایک طرف کیے بیٹھ گیا تھا۔ دل و دماغ میں صرف نانی کا رویہ گردش کر رہا تھا۔ ان کے انداز سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ کب میں یہ سب سوچتے سوچتے سویا مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ رات 9 بجے کھلی تھی۔ میں فوراً سے ہڑبڑا کر باہر کو آیا تھا، جبکہ میری امی کچن میں کھڑی کھانا تیار کر رہی تھی۔ میں کچن میں آیا تو مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کچھ کھاؤ گے؟ تم اندر جا کر سو گئے تھے۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، امی، شام کے وقت کون آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے؟ آپ کافی غم و غصے میں تھے، اس لیے میں باہر کو نہیں آیا۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں اس سے مطلب ہر بات تمہیں بتانی ضروری ہوتی ہے کیا؟ اور ہاں، خبردار اس بات کا ذکر
تم نے اپنے باپ سے کیا، انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ایک دوست آئی تھی اور نانی والی بات بھی نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ ان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم نانی کے گھر گئے تھے آج۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، پھر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آج میں آپ کے ساتھ ہی سو جاؤں گا، نیند تو بہت ہی مشکل سے آئے گی۔ آپ مجھے کہانیاں سنانا، شاید آپ کی آواز سن کر میں سو جاؤں۔ جبکہ میری ماں فوراً سے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہی سونا، تمہارے بابا کو پریشانی ہوتی ہے، کمرہ بہت چھوٹا ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، امی آج تو بابا نہیں آئیں گے، آج تو جمعرات ہے، ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوگی۔ میری بات سن کر امی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے اس بات کا خیال تو میرے دل و دماغ میں آیا ہی نہیں، تم اپنے کمرے میں ہی سونا، بلکہ اب ایک کام کرو، میرے کمرے میں جاؤ اور موبائل فون لے کر آؤ، مجھے ایک ضروری فون کرنا ہے۔ امی کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر چپ چاپ جا کر موبائل فون لے آیا تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ہی ایک نمبر ڈائل کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، بلکہ کام کرو، پہلے ہوم ورک کر لو، صبح تمہیں سکول بھی جانا ہے، پھر سو جانا۔ جبکہ میں چپ چاپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا، جب اچانک امی کی آواز میرے کان سے ٹکرائی تھی، ہاں آج آ جاؤ، آج جمعرات ہے، میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی ہے، ہاں ہاں بیٹا سو جائے گا۔ میں نے حیرت سے گھوم کر اپنی ماں کو دیکھا تھا، وہ کس کو بلا رہی تھی، شاید خالہ کو یا پھر نانی کو، مگر آج تو نانی سے ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ اتنی زیادہ غصے میں تھیں کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ پلٹ کر ان کے پاس جاتا اور ان سے کوئی سوال کرتا۔ چپ چاپ جا کر میں اپنے کمرے میں لیٹ گیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی، مجھے حیرانگی ہو رہی تھی۔ میری ماں ایک دفعہ بھی میرے پاس نہیں آئی تھی کہ اپنے بچے سے ہی پوچھ لیں، اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بس مجھے ہدایت کر دی تھی کہ اپنے کمرے میں ہی رہنا۔ تقریباً رات 2 بجے مجھے شدید بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی، کمرے میں بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس لیے تھک ہار کر میں کمرے سے باہر کو آ گیا تھا۔ ابھی میں کچن کی طرف اپنے قدم بڑھاتا جب اچانک میری نظر اماں کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جس کی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ میں چند لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اماں کی عادت تھی کہ وہ گھر کی تمام لائٹس آف کر کے سوتی، کیا وہ ابھی تک اٹھی ہوئی تھی؟ شاید نانی کی وجہ سے ان کا دماغ بوجھل ہو رہا ہو۔ کچھ سوچ کر میں اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ کچھ دیر ان سے باتیں کر سکوں اور ان کو سلا سکوں۔ مجھے میری ماں سے بے حد محبت تھی، لیکن جیسے ہی میں ان کے کمرے کے قریب آیا، مجھے اندر سے کسی کے ساتھ باتوں کی آوازیں آنے لگ گئی تھی، یعنی کوئی آیا ہوا تھا۔ یکدم سے میرے دل و دماغ میں امی کی وہی فول کال گونجی تھی کہ آج آ جاؤ، میرے شوہر نائٹ ڈیوٹی پر ہوں گے اور بیٹا سو جائے گا۔ امی نے کس کو بلایا تھا، اس خیال کے تحت میں فوراً سے دروازے کی طرف چلا آیا، لیکن میں دروازہ کھولتا اس سے پہلے ہی میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے سوالات گردش کرنے لگے۔ اگر امی کی کوئی دوست وغیرہ ہوئی تو وہ بلا وجہ ناراض ہو جائیں گی۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم کھڑکی کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر کون ہے، البتہ میرا اس کے علاوہ اور کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں جیسے ہی کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا، مجھے اب کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں نے ہلکی سی کھڑکی کھولی تھی اور اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ سامنے میری اماں ایک مرد کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر رو رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ وہ آدمی دیکھنے میں کافی پرکشش اور کافی مضبوط معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک ہی مجھ سے کھڑکی کے قریب رکھی ہوئی امی جان کی کریم کی بوتل زمین پر گر گئی تھی۔
جس کی وجہ سے خاموش گھر میں یکدم شور سا پیدا ہوا تھا۔ ان دونوں کی نظر بے اختیار کھڑکی کی طرف اٹھی تھی اور میں بنا سوچے سمجھے اپنے کمرے کے اندر بھاگ کر بند ہو گیا تھا۔ میں امی پر بالکل ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے انہیں کسی کے ساتھ دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم باہر نہیں آؤ گے، اپنے کمرے میں ہی رہو گے۔ میں فوراً ہی بستر پر ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا تھا اور آنکھیں بند کرنی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ امی لازمی آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ چند لمحے بعد میرے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا تھا اور میرے قریب میری امی چلی آئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر مجھ پر کمبل برابر کر کے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ امی جان کسی غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس خیال سے میری جان ہوا ہونے لگ گئی تھی۔ امی کے ساتھ یہ شخص کون تھا؟ ابا کے ساتھ تو وہ کبھی اس طرح سے نہیں بیٹھی، اور نہ ہی کبھی ابا کے سامنے وہ روئی ہیں۔ وہ میرے ماموں تھے، نہ میرے چاچو، اور نہ ہی امی کے کوئی ایسے کزن جن سے ہماری پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہو۔ وہ کوئی اجنبی شخص تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں امی سے لازمی کل پوچھوں گا کہ یہ شخص کون تھا، لیکن اگر امی نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس طرح کے کئی خیالات میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے، اور میں کب سوچتے سوچتے بھوکے پیٹ ہی سو گیا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سکول کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو امی حشاش بشاش کچن میں کھڑی میرے لیے اور بابا جان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً سے بولی، جلدی سے یونیفارم پہن کر آؤ، میں تمہیں ناشتہ کرواؤں، رات بھی تم بھوکے سو گئے تھے۔ جبکہ میں کچھ بھی کہے بغیر واپس اندر چلا گیا تھا اور تیار ہو کر کچھ دیر کے بعد باہر آیا تھا۔ امی جان مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آج ہم خالہ کی طرف چلیں گے، تم سکول سے ڈائریکٹ ان کی طرف پہنچ جانا، اور ہاں، انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امی کسی کام سے گئی ہیں یا نہیں۔ تم کہنا کہ امی نے بولا تھا کہ ڈائریکٹ میں یہیں پر آ جاؤں، وہ گھر کے سارے کام ختم کر کے آئیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، مگر امی میرے مدرسے کی چھٹی ہو جائے گی، خالہ کا گھر بھی اسکول سے کافی دور ہے، میں گھر آ جاؤں گا، پھر ہم ان کے گھر ساتھ ہی چل لیں گے۔ جبکہ امی فوراً سے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر آنے کی، میں کسی کام سے جاؤں گی، پھر وہیں سے تمہاری خالہ کے گھر آؤں گی، انہیں مگر یہ بات تم نہیں بتاؤ گے۔ میری بات تمہارے دل و دماغ میں آ رہی ہے؟ امی کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر چپ چاپ سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ رات والا آدمی کون تھا، ہمارے گھر کون انکل آئے ہوئے تھے جن کے پاس آپ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ بھی پکڑے ہوئے تھے۔ ہاتھ تو صرف آپ میرے بابا یا میرے پکڑ سکتی ہیں، یا ماموں کے علاوہ آپ کسی مرد کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتی۔ میں بے شک 10 سال کا تھا، لیکن مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ آتی تھی۔ فی الحال میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ ابو بھی تھوڑی دیر کے بعد آنے والے تھے۔ میں انہیں اللہ حافظ بول کر گھر سے نکل گیا تھا۔ دل و دماغ میں اب صرف اور صرف امی ہی بس چکی تھی۔ پورا دن سکول کا میرے لیے عجیب ہی تھا۔ دوستوں کے ساتھ نہ میں نے کھیلا تھا اور نہ کسی سے بات چیت کی تھی۔ کل رات کو جس آدمی کو میں نے دیکھا تھا، نہ جانے کیوں وہ مجھے کچھ مناسب سا نہیں لگ رہا تھا، اور میں جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ شخص آپ کی آنکھوں میں کھٹک جائے گا۔ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ انسان پورے کا پورا ہی گڑبڑ تھا۔ میرے سکول سے میری چھٹی تقریباً 1 بجے کے وقت ہو گئی تھی۔ میں سکول سے سیدھا اپنی خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کہنے کو مجھے خالہ کے گھر پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ گیا تھا، لیکن امی کے کہنے کو میں ٹال نہیں سکتا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں خالہ کے گھر جا پہنچا تو اگلا لمحہ میرے لیے مزید
پریشانیوں کا گڑھا تھا۔ وہاں پر نانی بھی آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً سے مجھے تھام لیا اور مجھ سے سوال کیا۔ بولی کہاں پر ہے تمہاری ماں اور تم یہاں پر کیوں چلے آئے ہو؟ ان کا لہجہ کافی سخت تھا، جبکہ میں اب بات کو گھماتے ہوئے بولا امی گھر پر ہی ہیں، ان کا ارادہ آج خالہ جان کی طرف آنے کا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ڈائریکٹ یہاں پر پہنچ جاؤں۔ اب میں گھر جاتا پھر ان کے ساتھ یہاں پر آتا، اس لیے میں سیدھا یہیں پر آ گیا ہوں۔ خالہ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ میں نے جان بوجھ کر یہ سوال ان سے کیا تھا تاکہ نانی خاموش ہو جائے، مگر وہ فوراً سے بولی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر تم یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں کہیں پر گئی ہے؟ اور جھوٹ نہیں بولنا، تمہیں نہیں پتہ تمہاری ماں کیا کیا حرکتیں کر رہی ہے؟ بلا وجہ تم لوگوں کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، جھوٹ مت کہنا۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا گھبرا گیا، لیکن امی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے ان سے یہ بات چھپا لی تھی اور ان کو صرف اتنا ہی بولا تھا کہ امی نے مجھے اس طرح کا کچھ بھی نہیں بتایا، انہوں نے صرف یہی بولا ہے کہ میں آپ کے گھر آ جاؤں، کیونکہ وہ آج یہاں پر آئیں گی۔ وہ صرف گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، ابو بھی 12 بجے تک گھر سے گئے ہوئے ہوں گے، ان کی کل نائٹ ڈیوٹی تھی۔ مگر میری بات سن کر اب خالہ اور نانی دونوں خاموش ہو گئی تھی اور آپس میں دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگ گئی تھی، جبکہ میں خاموشی سے ایک طرف کو بیٹھ کر اپنی امی کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ آئیں تو ہم کھانا تناول کریں۔ مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ زندگی انسان کو کیسے کیسے امتحان میں ڈالنے والی ہے۔ میں کافی دیر تک بیٹھا امی کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد خالہ کے پاس امی جان کا فون آیا تھا اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو گھر بھیج دیں، مجھے وہاں نہیں آنا، جبکہ میں اپنا منہ لے کر رہ گیا۔ خالہ مجھے روکتی رہی، شاید اب انہیں ہوش آ گیا تھا کہ مجھے کچھ کھلانا پلانا بھی ہے، مگر میں بنا کچھ بھی کہے کھائے پیے اپنا بیگ اٹھائے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ اگر امی کو آج آنا ہی نہیں تھا تو پھر مجھے یہاں کیوں بھیجا؟ کیوں؟ اپنے آنسو وغیرہ صاف کر کے میں ایک لمبی مسافت طے کر کے گھر جا پہنچا۔ میں گھر پہنچا تو امی عجیب حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، سر پر چوٹ کا نشان، چہرے پر تھپڑ کا نشان۔ میں حیران رہ گیا اور فوراً سے پریشان ہو کر امی جان کی طرف بڑھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی اپنے ابو کو کچھ نہیں بتانا، میں ابھی ذرا گر گئی تھی، جبکہ میں فوراً سے بولا مگر امی یہ چوٹ کے نشان سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ جبکہ وہ بولی تم اپنا زیادہ دماغ نہیں چلاؤ، کچھ کھایا ہے تم نے؟ میں نے سر نفی میں ہی لایا تو وہ بولی جب خالہ تمہیں کچھ دے رہی تھی تو تم نے کھایا کیوں نہیں؟ بلا وجہ کہ نخرے کرنے آ گئے ہیں تمہیں، چلو میں تمہیں کچن میں کچھ دیتی ہوں کچھ بنا کر۔ ان کا غصہ دیکھ کر میں خاموش ہو گیا، ورنہ کئی سوالات میرے دل و دماغ میں تھے۔ امی جان کا بدلا ہوا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ ان واقعات کو پورا 1 ہفتہ بیت گیا تھا۔ امی اب کچھ تبدیل ہو گئی تھی اور شاید جو حرکتیں وہ کر رہی تھی نانی کے مطابق ان سے بھی باز آ چکی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا، ابا کی کل نائٹ ڈیوٹی تھی جس کی وجہ سے وہ ابھی کچھ دیر کے بعد آنے والے تھے۔ میں اسکول یونیفارم پہنے ناشتہ کر رہا تھا، مگر اچانک امی جان کا موبائل فون صبح صبح بجنے لگا۔ انہوں نے حیران ہو کر موبائل فون کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ اتنی صبح کسی کا فون آنا ہمیشہ خطرے کی علامت ہی ہے۔ امی جان نے جیسے ہی فون اٹھایا، اگلے بندے کی بات سن کر وہ چیخ مار کے نیچے بیٹھی اور روتے ہوئے بولی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے کسی اور نمبر پر فون کر دیا ہے۔ میرے شوہر بالکل صحیح سلامت تھے، تندرست تھے، جبکہ دوسری طرف سے کچھ بولا گیا تھا جسے سن کر امی روتے ہوئے بولی میں آپ میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گی، میں آپ کی کمپنی کو عدالت میں گھسیٹوں گی۔ ایسے کیسے میرے شوہر مر سکتے ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ مگر اگلی طرف سے کچھ بول کر فون کاٹ دیا گیا تھا۔
امی جان ہزاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ میں فوراً سے ان کے پاس چلا گیا اور ان کو تھامتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جبکہ وہ مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، تمہارا باپ مر گیا ہے، تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے آگے پیچھے اب کوئی بھی نہیں رہا، نعمان ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ یہ کہتے ہی امی جان پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، جبکہ میں سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے دل کی دھڑکنیں روک ڈالی ہوں۔ جس باپ کے لیے میں دیوانہ تھا، جس کے لیے میں کچھ بھی کر گزرتا تھا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں تھے۔ اس احساس نے ایسا لگتا تھا کہ میری جان فلک سے نکال لی ہو۔ میں بھی امی کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، لیکن امی کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی، اس لیے میں نے ان کے فون سے نانی، ماموں، خالہ، ددیال سب میں فون کر کے بتا دیا تھا کہ ابا کی حادثے میں جان چلی گئی ہے اور اماں کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ میرے فون کرنے کی دیر تھی کہ کچھ ہی دیر میں میری نانی، میری مامی، ان کے بچے، میرے ماموں اور میرے ددیال والے سبھی پہنچ گئے تھے، لیکن میری ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ان کا رونا مجھ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں اپنے چاچو کے ساتھ باہر کو آ گیا تھا۔ چاچو ہی اب مسلسل کمپنی والوں سے رابطے میں تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے کمپنی کے ہیڈ خود آپ کے بھائی کی باڈی کو لے کر آ رہے ہیں، پھر آپ انہیں مردہ خانے میں لے جانا اور وہاں سے غسل وغیرہ کی تیاری کروا دینا۔ ان کی تدفین کی تمام ذمہ داری کمپنی کی ہی ہے۔ میں مسلسل روئے چلے جا رہا تھا، سب مجھے سنبھال رہے تھے، لیکن میری حالت بھی بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ ایک بچہ جو اسکول میں پڑھنے جا رہا ہو، اسے یہ خبر دے دی جائے کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، اس پر کیا گزرے گی؟ کچھ ہی دیر کے بعد ہماری گلی میں ایمبولنس کی آوازیں گونجنے لگ گئی تھی۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھی، اندر سے امی کی رونے کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی۔ ان کا سہاگ اجڑ گیا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ جیسے ہی ایمبولینس میں سے ابا کی باڈی نکالی گئی اور اس کے بعد جو شخص اترا، اسے دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہوا ہے۔ جب وہ شخص میرے قریب چلا آیا تو اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ وہی آدمی تھا جو اس دن میری ماں کے کمرے میں موجود تھا۔ انہوں نے قریب آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر میرے چاچو سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا، نہ جانے کیوں مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ میں 10 سال کا ضرور تھا، لیکن دل و دماغ کافی تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے باپ کی تدفین کا وقت ہو چکا تھا۔ اماں جنازے کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ لپٹ کر اتنا رو رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے یہ سب مجھے ڈرامہ لگا۔ اگر اماں کو بابا کی اتنی ہی فکر تھی تو پھر وہ لڑتی کیوں تھی اور ہر وقت ان سے الجھتی کیوں رہتی تھی؟ خود سے دور کیوں رکھتی تھی؟ انہیں گھر میں کیوں نہیں رہنے دیتی تھی؟ فی الحال میں اپنی ماں سے بدظن نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابھی انہیں میرے ساتھ کی اشد ضرورت تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ بابا جان کو دفنا دیا گیا تھا اور امی جان کو عدت میں بٹھا دیا گیا۔ میں بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ گھر والے مجھے سنبھال رہے تھے، مجھے کوئی اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ میں بھی میں تنہا ہوں۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور اماں کی عدت کو پورا ایک وقت بیت گیا۔ آج ان کی عدت کو مکمل ہوئے 1 ہفتے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ہماری کفالت اس دوران کمپنی نے ہی کی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا جب میری امی میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے پاس بیٹھ گئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، مجھے اپنے بیٹے سے کچھ بات چیت کرنی ہے، کیا مجھے تھوڑا بہت وقت مل سکتا ہے؟ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد ہم دونوں ماں بیٹے ایک ساتھ بیٹھے ہی نہیں تھے۔ فی الحال میں چپ ہو گیا تھا اور انہیں دیکھنے لگا۔
کچھ دیر تک وہ خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے اس دن تم نے کمرے میں مجھے اور اس آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے جب وہ آدمی تمہارے باپ کی باڈی دینے کے لیے آیا تھا تم اس سے مل کر اسے پہچان چکے تھے۔ تمہیں نانی کی باتیں الجھن میں ڈالتی ہیں، تمہارے دوست کی باتیں تمہیں پریشان کرتی ہیں۔ مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ ان کی باتیں سن کر اچانک سے میرے دل و دماغ میں میرے مدرسے کا ساتھی آ گیا تھا، لیکن میں خاموش رہا تھا۔ میں آج صرف اپنی ماں کو سننا چاہتا تھا جس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ آج وہ مجھے کوئی حقیقت بتانے والی ہے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میری ہمیشہ سے ایک خواہش تھی کہ نعمان میری شادی ایک امیر گھر میں ہو، اس لیے میں نے تمہارے باپ کے بوس کو پسند کر لیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، لیکن وہ اماں کو اچھے نہیں لگتے تھے کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے اور کافی رئیس لوگ تھے۔ ہم ان کے مقابلے میں بالکل زیرو تھے، اس لیے میری شادی تمہارے باپ سے کروا دی گئی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی کیونکہ تم میری زندگی میں آ گئے تھے۔ جب میں ماں بن گئی تو میں اپنی پرانی محبت کو بھول گئی تھی، لیکن تمہارے باپ کا ایک بار پھر میری زندگی میں شامل ہو گیا تھا، اور ان کے پاس ہماری ایک تصویر تھی جو ہم ملاقات کرتے تھے، باہر ڈنر پر جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ہر وہ ثبوت تھا جس سے میرا گھر تباہ و برباد ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس رات وہ ہمارے گھر آئے تھے۔ میں ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ رہی تھی کہ سب کچھ بھول جاؤ، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، لیکن وہ راضی نہیں تھے۔ اس دن جب تم آئے تھے اور میرے چہرے پر چوٹ کے نشانات تھے، وہ شخص تمہارے جانے کے بعد گھر آیا تھا اور اس نے مجھے اتنا مارا تھا کہ تمہیں نانی اور خالہ کے گھر بھیج کر بھی میں اسی سے ملنے کے لیے جاتی تھی تاکہ اسے سمجھا سکوں اور اسے اس کی حرکتوں سے باز رکھ سکوں، مگر وہ بہت کٹر دل انسان ہے۔ تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ اس نے تمہارے باپ کو مارا ہے۔ تمہارے باپ کا انتقال ایک حادثے میں ہی ہوا ہے۔ اس حادثے میں صرف تمہارے باپ کی نہیں بلکہ کافی ورکرز کی جان چلی گئی ہے۔ اب وہ شخص مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ اگر تم مجھے اجازت دو گے تبھی میں اس سے شادی کروں گی۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ مجھے تمہارا مستقبل محفوظ کرنا ہے۔ میں تمہیں ایک اعلیٰ زندگی دینا چاہتی ہوں۔ وہ شخص تمہیں بھی باپ بن کر قبول کرنا چاہتا ہے۔ اماں کی باتوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں صرف 10 سال کا تھا۔ میں ان کو کیا کہتا کہ اماں آپ شادی کر لیں یا نہیں؟ میں نے ان پر ہی فیصلہ چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، لیکن تمام سچائی معلوم ہونے کے بعد مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ تقریباً 1 مہینے تک اماں بالکل خاموش رہی تھی، لیکن پھر ہمیں پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گھر کا خرچ، میری پڑھائی، اور امی ابھی جوان تھیں، ان کی زندگی تھی۔ اور پھر وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میری اماں نے اس آدمی سے شادی کر لی تھی، لیکن میرا ڈر دھیرے دھیرے جاتا چلا گیا تھا کیونکہ وہ آدمی اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا میں نے اسے سوچ لیا تھا۔ یا پھر میری امی جان نے میرے سامنے جس طرح سے اس کا ذکر کیا تھا، وہ شخص مجھے زہر لگ رہا تھا، لیکن وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کا بھی ایک بیٹا بھی تھا، لیکن وہ لڑکا بہت اچھا تھا۔ اس نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ ہم ان کے گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن میں خوش اور مطمئن ہوں۔ امی جان کے نکاح نامے پر میری ذمہ داری صاف صاف لکھی ہوئی ہے کہ جب تک وہ میری شادی نہیں کروا دیتے میری تمام ذمہ داری انہی کے سر پر ہے، اور امی جان کا جو حصہ ان کے جائیداد میں بنے گا وہ مجھے ملے گا۔ ان سب چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے آج بھی میرے بابا جان یاد آتے ہیں۔ انسان زندگی کے کسی بھی حصے میں چلا جائے، امیر ہو جائے یا پھر بڑا ہو جائے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھول سکتا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں
جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔